عدیل کو گم ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ ریحان اسے جہاں ڈھونڈ سکتا تھا اس نے ڈھونڈا، لیکن اسے عدیل کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ پولیس نے عدیل کو مسنگ پرسن قرار دے دیا تھا، لیکن ریحان یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ عدیل کہیں ہے، اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ ریحان عدیل کے اپارٹمنٹ میں جاتا تو اسے وہاں اس کے فون بجنے کی آوازیں آتی۔ اسے یقین تھا کہ عدیل یہیں کہیں موجود ہے۔ ریحان نے بار بار وہ ریکارڈنگ سنی جو عدیل نے اسے بھیجی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس ریکارڈنگ کے پیچھے ہی کوئی راز ہے جو مجھے عدیل تک پہنچا سکتا ہے۔ ریحان وہ ریکارڈنگ سننے کے بعد عدیل کے اپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اسے یہیں سے ہی عدیل کا پتہ ملے گا۔ پھر اسے وہ ملا جس کا اسے پچھلے کئی دنوں سے انتظار تھا۔ ریحان کو وہ ٹریپ ڈور مل گیا جس سے عدیل گزر کر بیسمنٹ تک گیا تھا۔ اس بار ریحان جب بیسمنٹ میں پہنچا تو بیسمنٹ کا نقشہ تھوڑا بدلا ہوا تھا۔ وہاں وہ ہال نما کمرہ اب اتنا برے حال میں نہیں تھا۔ وہ پیانو بھی وہاں صاف ستھری پڑی تھی اور اس کے گرد آج 3 کرسیاں رکھی تھی۔ ریحان بھی عدیل کی طرح اس پیانو کو چھونے ہی والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ اسے کونے سے عدیل کی ہلکی ہلکی کھانسنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو عدیل فرش پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کے پاس خون کے چھینٹے تھے۔ ریحان نے عدیل کو اٹھایا اور اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ عدیل کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ عدیل کو 2 دن بعد ہوش آیا۔ عدیل نے جب خود کو ریحان کے اپارٹمنٹ میں پایا تو اسے پچھلے ہفتے میں گزرے ہوئے واقعات سب یاد آنے لگے۔ عدیل نے ریحان کو ایک ایک کر کے ان سب واقعات کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ عدیل نے بتایا کہ اس اپارٹمنٹ کا لینڈ لارڈ وہ بڈھا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ عدیل نے ریحان کو بتایا کہ اس پیانو کی آواز کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ آج سے 6 سال پہلے اسی اپارٹمنٹ میں ایک میوزیشین رہا کرتا تھا۔ اس میوزیشین کو اپنی پیانو اور میوزک سے بے حد عشق تھا۔ وہ ہر شام اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر وہ پیاری سی دھن بجاتا اور اس کے بلڈنگ میں رہنے والے لوگ اس کی پیانو کو شوق سے سنتے اور اس کی تعریف کرتے۔ لیکن اس بڈھے لینڈ لارڈ کو میوزک سے بہت نفرت تھی۔ وہ اندر ہی اندر کھولتا رہتا اور پچھتاتا کہ اس نے یہ اپارٹمنٹ اس میوزیشین کو کیوں دے دیا جس نے اس کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک دن اس بڈھے لینڈ لارڈ نے تنگ آ کر اس میوزیشین کا پیانو اٹھا کر اپنے بلڈنگ کی بیسمنٹ میں پھینک دیا۔ اس میوزیشین کے لاکھ منتوں اور ترلوں کے باوجود اس ظالم بڈھے نے اس کی پیانو اسے واپس نہیں دی اور اسے دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں تمہیں بھی تمہاری پیانو کے پاس نیچے بیسمنٹ میں پھینک دوں گا۔ جب اس میوزیشین نے اس لینڈ لارڈ بڈھے کو دھمکی دی کہ وہ اس کے خلاف پولیس تک جائے گا تو اس نے اسے بھی اس بیسمنٹ میں بند کر دیا۔ جب اس بلڈنگ کے رہنے والوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے پولیس کو بلایا مدد کے لیے۔ جب پولیس وہاں نیچے بیسمنٹ میں پہنچی تو اس نے وہ دیکھا جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس میوزیشین کی لاش اس کی پیانو کے اوپر پڑی تھی اور وہ اپنی جان دے چکا تھا۔ پولیس نے جب اس بڈھے لینڈ لارڈ کو اریسٹ کیا تو اس ہوشیار بڈھے نے اس واقعے کو خودکشی قرار دے کر اور پولیس والوں کو رشوت دے کر خود کو بری کر لیا۔ جب وہ بڈھا خود کو پولیس سے چھڑوا کر واپس اپنی بلڈنگ میں پہنچا تو اس کی وحشت اور اس کا غصہ اور بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں سے کہا کہ اگر یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے لینا ہوگا، ورنہ میں تم سب کا بھی وہی حال کروں گا جو اس میوزیشین کا کیا۔ اس بڈھے کی دھمکی کے بعد اس بلڈنگ کے رہنے والوں نے بالکل خاموشی سے رہنا شروع کر دیا۔ بلڈنگ کے رہنے والوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا، گویا کہ اب وہاں رہنے والوں کی سانس تک کی آوازیں نہیں آتی تھی۔ جو بھی اس میوزیشین کے بارے میں یا اس بیسمنٹ کے بارے میں تحقیقات کرنے کی کوشش کرتا
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتا تھا۔ پولیس اس کو مسنگ پرسن قرار دے دیتی تھی۔ عدیل نے جو شیشے میں سایہ دیکھا تھا وہ اس میوزیشین کا تھا، اور جو اس کمرے میں بڑے بڑے کالے سائے دیکھے تھے وہ ان لوگوں کے تھے جو اس میوزیشین کے پیچھے گئے یا اس کیس کی تحقیقات کی۔ عدیل کی قسمت اچھی تھی جو اس بیسمنٹ سے زندہ سلامت واپس آ گیا، یا پھر اس کے دوست ریحان کی ہمت جو اسے اس موت کے گھاٹ سے واپس لے آیا۔ وہ بڈھا آج بھی اس بلڈنگ کا لینڈ لارڈ ہے، اور وہ آج بھی اسی اصول پر قائم ہے کہ یہاں رہنے کے لیے سب سے پہلے خاموشی کو اپنایا جائے گا۔ اس کی بربریت اور غصہ آج بھی قائم ہے۔ وہ بلڈنگ آج بھی موت جیسی خاموشی اوڑھے کھڑی ہے، اور اس کے ارد گرد کا سنسان ماحول آج بھی قائم ہے۔ ہاں، لیکن اس بیسمنٹ سے آنے والی پیانو کی آواز کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وہ آج بھی ہر رات کو اس بیسمنٹ میں بجتی ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس پیانو کی آواز آج بھی آتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔